ثم الحمد لله الذي هذا الدين القويم وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي إلا الله وما توكلي ولا اعتمادي إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة العين محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الرشيد وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ایک دفعہ اپنے تمام تصورات کو چھوڑ کر آنکھیں بند کر کے اپنے تمام تعلقات رسول کے ساتھ جوڑ کر آئے مل کر حضور کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بلند آواز سے پڑھے، مہربانی فرمائے بلند آواز سے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. نہایت ہی واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے جس مالک کائنات نے توفیق دی کہ اس کے پاک گھر میں ہم بیٹھ گئے اور ابھی اس کے گھر میں بیٹھ کر اس کا اور اس کے رسول کی تعلیمات کو سنیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پر تعلیمات الحق جاری فرمائے. نہایت ہی خوش بخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے کہ اس کے گھر میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث کا یہ مضمون ہے اور کئی کتب تفسیرہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. امام طبرانی اس کو اپنی معجم میں لائے. کنز المال کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. سیاستہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے اچھی طرح غسل کر کے، رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح غسل کر کے نکلتا ہے، دھلے ہوئے کپڑے پہن کر آتا ہے تو جتنے قدم چل کر آتا ہے رسول فرماتے ہیں ہر قدم کے بدلے اللہ 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. ہر قدم کے بدلے، یہ نہیں کہ جتنے قدم چل کے آیا بس 1 سال کی نہیں، ہر قدم کے صدقے اللہ 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور فقط روزوں کے نہیں، 1 سال کی نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ کی رحمت نہایت وسیع ہے. وہ بہانے ڈھونڈتی ہے کہ کہیں بندہ آ جائے ایک دفعہ میری بارگاہ میں، سر جھکا دے بس میرے آگے، میں اس کو اٹھا کر اپنی جنت میں داخل کر دوں. ایک اور اسی طرح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص صبح و شام جس وقت بھی جنت کا رخ کرتا ہے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ دنیا میں اور جنت؟ فرمایا یہ جو مسجدیں ہیں یہ اللہ کی جنتیں ہیں. صبح و شام جب بھی کوئی جنت کی طرف رخ کرتا ہے تو نبی کریم فرماتے ہیں اعد اللہ نزلہ من الجنہ، تو وہ چلتا ہے اپنے گھر سے جنت کی طرف، اللہ اس کا اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ اس کا میزبان ہوتا ہے. اندازہ لگائے مسجدوں کا کیا مقام.
ان کی کیا ویلیو اسلام کے اندر ہمیں خبر نہیں. ہمیں یہاں سے پکارا جاتا ہے. ایک کافر نے مسلمان سے کہا تھا آپ بڑے خوش نصیب ہیں, ہمیں ہمارا خدا ہفتے میں ایک بار بلاتا ہے, آپ کو آپ کا خدا دن میں 5 بار بلاتا ہے. لیکن یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم چل کر نہیں آتے, یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم نہیں آتے. کئی احادیث کا مضمون ہے کہ جب اذان ہوتی ہے نا تو فرشتے رجسٹر لے کر دروازوں میں بیٹھ جاتے ہیں. جیسے ہی امام منبر پر آتا ہے خطبے کے لیے, اب خطبہ ہم نے سمجھا ہے جو کھڑے ہو کر امام دیتے ہیں, وہ خطبہ نہیں تقریر کے لیے. جیسے ہی بیٹھتا ہے تو فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں, بند کر کے آ کر بیٹھ کر بیان سنتے ہیں. تو حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جو بعد میں بندے آتے ہیں کیا ان کو جمعہ نہیں ہوتا؟ فرمایا جمعہ تو ہو جاتا ہے لیکن ان کو کوئی فضیلت نہیں دی جاتی, ان کو کوئی فضیلت نہیں ملتی اس سے. تو کوشش کیا کریں جتنی جلدی ہو سکے نا مسجدوں میں تشریف لائے جائے. یہ دنیا عارضی ہے, جب قیامت آئے گی ہر چیز فنا ہو جائے گی, ہر چیز ختم ہو جائے گی, لیکن یہ مسجد ختم نہیں ہوگی. اللہ اٹھا کر ان کو جنت میں داخل کر دے گا. تو جتنا ہم مسجدوں میں آیا کریں. میں آپ کے سامنے پچھلے 2 جمعے قیامت کے علامات بیان کر رہا تھا اور ہم 25ویں پر پہنچے تھے. تو اس جمعے میں اس کو بیان نہیں کر رہا کچھ وجوہات کی بنا پر. میں آپ کے سامنے ایک اور نیا موضوع رکھوں گا, توجہ فرما کر اس کو سماعت فرمائیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ قال الا کلکم راع وکلکم مسئول, ہر شخص اپنے ماتحتوں کا نگران ہے. حدیث پر توجہ فرمائیے گا, ہر شخص اپنے ماتحتوں کا نگران ہے, جو اس کے نیچے ہے نا ان کے متعلق اس سے سوال ہوگا. ہر شخص اپنے ماتحتوں کا نگران ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ, کہ کوئی شخص تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی طبیعت میری شریعت کے مطابق نہ کر لے. جب تک اپنا مزاج میری شریعت کے مطابق نہ کر لے تب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا. کہ علاقہ اس کا ہو بیچ میں شریعت مصطفیٰ کی ہو, گھر اس کا ہو بیچ میں طریقت مصطفیٰ کی ہو, اولاد اس کی ہو چال چلن مصطفیٰ کا ہو, آنکھیں اس کی ہو بصارت مصطفیٰ کی ہو, کان اس کے ہو سماعت مصطفیٰ کی ہو, قدم اس کے ہو چال چلن مصطفیٰ کا ہو, کہ جب وہ گھر سے نکلے تو دنیا دیکھ کے کہے یہ کوئی رسول کا غلام آ رہا ہے. جب عورتیں گھر سے نکلے تو دیکھ کے کہے یہ فاطمہ زہرا کی کنیزہ جا رہی ہے. تو تب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی طبیعت میری شریعت کے مطابق نہ کر لے. دوسری حدیث نبی کریم کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ ہر شخص اپنے ماتحتوں کا نگران ہے, جو اس کے نیچے اس کا نگران ہے. آگے رسول اللہ فرماتے ہیں, بخاری کی حدیث ہے کہ حکمران اپنی رعایا کی نگران ہے. جتنے حکمران ہیں وہ اپنی رعایا کی نگران ہے. اور ان بد نصیبوں کا حال دیکھیں, یہ ہمارے متعلق کیا جواب دیں گے, یہ اپنے متعلق جواب دینے کے قابل نہیں. یہ اپنے متعلق جواب دینے کے قابل نہیں, ہمارے متعلق یہ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امام نبھانی اپنی کتاب کے اندر, میں کئی احادیث کی مجموعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها, کہ 2 ایسے بد نصیب گروہ ہیں جو جنت کے اندر نہیں جا سکیں گے. جنت تو دور کی بات, جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے. عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ کون بدبخت گروہ ہیں 2 جو جنت میں نہ جا سکیں گے, جنت تو دور کی بات خوشبو بھی نہ سونگھ سکیں گے. تو نبی کریم نے فرمایا ظالم حکمران, یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے. امام نبھانی, امام سیوطی کی کتاب ہے البدور الصافرہ فی احوال الاخرہ, آخرت کے حوالے سے آپ نے کتاب لکھی کہ قیامت کے دن ایک قوم کو اس طرح اٹھایا جائے گا کفن و سفید کہ منہ سے آگ نکلی ہوگی. فرمایا یا رسول اللہ کون بد نصیب ہوں گے؟ فرمایا تمہارے حکمران, اور ان حکمرانوں کی اتباع کرنے والے ان کی پیروی میں کھڑے ہوں گے جو ان حکمرانوں کے پیچھے چلیں گے. اس حال میں قیامت کے دن اٹھائے
منہ سے آگ نکلی ہوگی. ان احادیث کا کیا مطلب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ خدا را اپنے حکمرانوں کو دیکھے آپ کے اوپر کون مسلط ہے, کن کو آپ کے اوپر حاوی کر دیا گیا. کل قیامت کے دن کیا ان کی اقتداء میں چلو گے؟ کیا ان کی روش میں چلو گے؟ ہلاکت ہے اس قوم کے لیے جس قوم کے ایسے بدبخت حکمران ہے. امام سیوطی کی کتاب ہے لقط المرجان فی احکام الجان. آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار امام احمد بن حنبل قرآن کا درس دے رہے تھے کہ بادشاہ کا جو نوکر تھا گھر کا وہ دوڑتا ہوا امام احمد بن حنبل کے پاس آیا اور کہا کہ بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے, جلدی آئے, آپ درس قرآن دے رہے تھے. آپ نے فرمایا بکواس کرتے ہو, میں دنیا کے بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام پڑھا رہا ہوں, تو مجھے کس کی دعوت دے رہا. تو وہ کہنے لگا حضور اس کی بیٹی کو جن پڑ گئی ہے, قابو میں نہیں آ رہی, کرم فرمائے ایک دفعہ جائے. آپ نے فرمایا ایک کام کرو, مسجد کے باہر میرا جوتا پڑا ہے, جوتا لے جاؤ, اٹھا کر لے جاؤ, جوتا اٹھاؤ, گھر لے کر جاؤ, بادشاہ کی بیٹی کو دکھاؤ اور کہو احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں میرا جوتا کافی ہے یا میں خود ہوں. اس نے پھر جوتا اٹھایا, پھر گھر لے کر گیا, پھر بادشاہ کی بیٹی کو دکھایا جوتا کہ احمد بن حنبل کہتا ہے جوتا کافی ہے یا میں خود ہوں. فوراً پھر بولا یہ جوتا کافی ہے, میں نکل جاتا ہوں. علماء اس کی محدثین جو اس کی تشریحات کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں وجہ کیا ہے کہ احمد بن حنبل نے جوتا بھیجا. آپ کوئی تعویذ بھی لکھ کر دے سکتے تھے, آسا بھیج سکتے تھے, کچھ اور بھیج سکتے تھے, جوتا بھیجنے کی کیا وجہ تھی؟ تو امام احمد بن حنبل پیغام دے رہے تھے امت کو کہ جب تک یہ بادشاہ علماء کے جوتوں تک رہیں گے تو صحیح رہیں گے, جس دن انہوں نے تجاوز کی تو یہ خراب ہو جائیں گے. سبحان اللہ کہتے بلند آواز میں. دوسری قوم ہے جس کے متعلق نبی کریم نے فرمایا لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحها, کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے. تو حضور نے فرمایا وہ دوسری بدبخت قوم وہ بے حیا عورتیں ہوں گی جو بازاروں میں بے پردہ پھرے گی. بازاروں میں بے پردہ پھرے گی وہ بے حیا عورتیں جو نکلے گی گھر سے اور ہزاروں لعنتیں لے کر واپس گھر میں آئیں گی. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جب کوئی عورت گھر سے نکلتی ہے بے پردہ تو قدم قدم پر رب اس پر لعنت کرتا ہے. جتنے قدم چلتی ہے اس پر لعنت کرتا ہے, اور وہ لعنت فقط اس تک نہیں رہتی, اس کی 7 نسلوں تک لعنت رہتی ہے. تو بتاؤ پھر نسلیں کیسے صحیح ہو جس نسلوں میں خدا کی لعنت اتری ہو. یہ رسول ہم تک پیغام چھوڑ کر گئے تھے امت تک جو ہم بھول بیٹھے. یہ نبی کریم کے درس تھے ہمارے تک جو ہم بھول بیٹھے. خدایا خود حفاظت کرتے دا فرمان بکتا پہ کتھے ہائی دین دا سودا کتھے فرمان بکتا پہ. تو ہر شخص اپنے ماتحت کا نگران ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر اپنے گھر والوں کا نگران ہے, اپنی بیوی کا نگران ہے, اپنے بچوں کا نگران ہے. کہ گھر کے اندر اس کی بیوی کیا بے پردہ نکلتی ہے, اس کی بیوی بازاروں میں بے پردہ پھرتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں سامن القینتی سخت. موبائل اٹھائیں آج اپنے اور اس حدیث کو سامنے رکھیں, کیا یہ لعنتیں ہم پر نہیں اتری؟ حضور فرماتے ہیں سامن القینتی سخت, گانے والے کی کمائی حرام ہے. میں جس طرف لا رہا ہوں سمجھیے گا بات کو. وغنا ہوا حرام, اس کا گانا پڑھنا حرام ہے. وَالنَّظَرُ إِلَيَّ حرام, اس کی طرف تکنا بھی حرام ہے. نکالیں اپنی گیلریاں دیکھیں, ہماری گیلریوں میں گانے نہیں پڑے ہوئے. رسول سے عشق کے دعوے کرتے ہیں ہم لوگ, حقیقت کو چھپائی بیٹھے ہیں. غلام یہ رسول میں موت بھی قبول بہت آسان آ رہا ہے. یہ جب قبر میں اتار دیا جائے گا نا پھر پتہ چلے گا. قبر تب تک روشن نہیں ہوگی جب تک رسول کی پہچان ہو جائے. جب پہچان ہو جائے گی تب روشن ہوگی. وَالنَّظَرُ إِلَيَّ حرام, اس کی طرف تکنا بھی حرام ہے.
وَالثَّمَنُ مِثْلُ ثَمَنِ الْقَلْبِ، یہ ہے ان کی حیثیت گانا پڑھنے والوں کی جو رسول بتاتے ہیں کہ ان کی کمائی کتوں کی کمائی ہے. یہ پڑے آپ کے گانے والے رسول کی نظر میں. آج ہماری کوئی گیدرنگ کنجریوں سے خالی نہیں پڑی ہوئی. ہماری شادیاں اٹھا کر دیکھ لیں، جب تک اس کے اندر گانا نہ چلائے جائے ہم شادی نہیں سمجھتے. شادی سنت تھی، اس سنت کو کس میں تبدیل کر دیا گیا؟ پھر کہتے ہیں شادی کامیاب نہیں چلی. تو کیسے وہ کامیاب چل جائے جس شادی کے اندر رسول کی لعنتیں دی جائے، خدا کی لعنتیں دی جائے؟ وَالثَّمَنُ مِثْلُ ثَمَنِ الْقَلْبِ، اس کی کمائی کتے کی کمائی ہے. وَالثَّمَنُ الْقَلْبِ حرام، اور کتے کی کمائی حرام ہے. یہ ہے رسول کا پیغام امت تک. یہ مصطفیٰ چھوڑ کر گئے تھے 10 امت تک. نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے راہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہ پری کا سوال تھا. یہ پوچھا جائے گا ہر کسی سے اس کے ماتحتوں کے متعلق. اٹھائیں آج آپ لوگ موبائل، اپنی اولاد کے موبائل دیکھیں، گھر والوں کے موبائل دیکھیں. کیا گانے نہیں ہیں؟ وہ یار نئی شادی ہوتی گانوں کے بغیر نہ ہو. ہمیں رسول عزیز ہے، ہمیں نبی کے قانون عزیز ہے. پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں اپنے بچوں کی ماتحت ہیں، خاوند کے گھر اس کے ماتحت کے اندر آتے ہیں. اس کی حفاظت کرنا بیوی کا کام ہے. اب میں نے آپ کے سامنے یہ جو نبی کریم کی تعلیمات رکھی، جو حضور کے پیغام آپ کے سامنے رکھا، اس کو سمجھ رہے ہیں؟ کوشش کیا کریں جو یہاں سے بیان سن کر جاتا ہے نا، اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کیا کریں. ہمارا یہ رویہ بن چکا ہے کہ ہم بیان سنتے ہیں، فقط سن کے اٹھ جاتے ہیں. مجھے جتنا ٹائم دیا گیا تھا 1:35 پر، مجھے نانا جی نے کہا تھا کہ اٹھ جانا ہے، تو میں انشاءاللہ 1:35 پر ختم کر دوں گا. لیکن کوشش کیا کریں ہر دفعہ آ کر آپ کے سامنے میں نیا موضوع رکھتا ہوں. خدا کی قسم آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ ایک بیان تیار کرنے کے لیے ہمیں کتنا وقت لگتا ہے. اس کے متعلق احادیث ڈھونڈنی ہوتی ہیں، پھر ان احادیث کی صحت دیکھنی ہوتی ہے کہ کیا یہ حدیث صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. آپ کے سامنے ہم بیان کر دیتے ہیں، یہ بیان کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول کے ساتھ سچا عشق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.